خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پہ کثرت سے اس کی برکت ہو، آمین۔ لینٹ سیزن، اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو لینٹ سیزن جو ہے وہ 13ویں صدی سے اس کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے کہ 13ویں صدی سے اس کا آغاز ہوا لینٹ کا۔ اور یہ جو لینٹ ہے اس کا لغوی معنی، یہ کیونکہ لیٹن زبان سے ہے، لینٹ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پرہیز۔ اور یہ لینٹ جو اس کو ہم اصطلاحاً استعمال کرتے ہیں، اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے a period of patience and fasting، کہ یہ ایک وقت ہے پیشنس کا اور روزہ رکھنے کا۔ ایسے میں یہ 13ویں صدی سے یہ راہ کا بدھ شروع ہوا، پھر لوگوں نے اس کو منانا شروع کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ آج ہم خاص طور پر اس سے آگے بڑھ کر روزہ جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ روزہ عبرانی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے سام۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ اس کو سام کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم سام کو دیکھتے ہیں تو سام کا مطلب ہے رک جا، ٹھہر جا، نفس کشی کرنا، اس کے بہت سارے مطلب ہیں۔ لیکن جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں گریک میں اس کے لیے نیسٹیو ورڈ استعمال ہوا ہے، اور نیسٹیو کا مطلب ہے لیک آف فوڈ۔ اور مسیحی روزہ جو ہے وہ فرق ہے یہودی روزے سے یا اور جتنے مذاہب ہیں ان کے روزوں سے، یہ روزہ فرق ہے۔ اس لیے اس روزے کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں، یہ تبدیل شدہ زندگی کا ایک روحانی عمل ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ بدلی ہوئی زندگی ہے، اس کا ایک روحانی عمل ہے۔ اس لیے اس کا جو خاص طور پر خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ رضاکارانہ پرہیز ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ رضاکارانہ پرہیز۔ ہم پرہیزگاری، روح القدس کی خوبیوں کو جب آپ پڑھتے ہیں، روح القدس کے پھل کی خوبیاں نہ ہوں تو اس میں آخری جو بات ہے وہ پرہیزگاری ہے، پرہیز کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ خدا کے ساتھ مخصوص وقت میں رفاقت کا ایک روحانی تجربہ ہے۔ روحانی تجربہ آپ ایک گزارتے ہیں، اور ایسے میں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیلف کنٹرول کے لیے۔ یہ کس کے لیے جی؟ سیلف کنٹرول، یہ خود ضبطی کے لیے ہے روزہ، جو مسیحی روزہ ہے۔ اور ایسے میں اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو 42واں زبور، اور 42واں زبور میں کیا لکھا ہے؟ میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ روح کو دکھ دینا ہے، یعنی روح جو ہے اس کے اندر تڑپ پیدا کرنی ہے کہ وہ خدا کی کیا ہو، زندہ خدا کی پیاسی، یعنی اس کو مانگے، طلب کرے کہ اس کو ضرورت ہے، وہ خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایسے میں عہد عتیق میں اس کے بہت سارے مطلب ہیں، اس کے بہت سارے طریقوں سے روزہ رکھا جاتا تھا۔ عہد عتیق میں اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کے مقاصد تو یہ خدا کی مدد اور ہدایت کے لیے، خروج 28واں باب پڑھیں، یہ ماتم کے اظہار کے لیے، یہ توبہ کے اظہار کے لیے، یہ اپنے آپ کو فروتن بنانے کے لیے تاکہ خدا دعا جلدی سنے، یسایا کی کتاب، یہ اسی طرح بہت سارے حصوں میں، اور کفارے کے دن پہ بھی روزہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، 16واں باب۔ بابلی سیری کے بعد
4 سالانہ روزے ہم کتاب مقدس میں سے سیکھ سکتے ہیں. لیکن مسیحی روزہ کیا ہے؟ مسیحی روزہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذاتی خواہشوں سے دستبردار ہو کے خدا کی مرضی، ارادے اور خوشی کے طالب ہو جانا. کیا ہونا جی؟ اپنی ذاتی خواہشوں سے دستبردار ہو کے خدا کی مرضی، ارادے اور خوشی کے طالب ہونا. یسایہ اس کو بیان کرتا ہے 58ویں باب میں، دوسری اور تیسری آیت میں وہ بیان کرتے ہیں یسایہ نبی کہ روزے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ براہ راست خدا کی مقبولیت کا دن ہے. یہ کیا کون سا دن ہے جی؟ خدا کی مقبولیت. خدا اس دن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوا. اور روزے کی جو ضرورت ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. اس کی ضرورت اور اہمیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. اور روزے رکھنے کی وجہ سے اپنی جان کی فکر نہ کرنے سے منسلک ہے. یسوع نے کہا آج کا دکھ آج کے لیے کافی ہے، متی کی انجیل 4 باب 25ویں آیت. اور زندگی کی بڑی اور چھوٹی ضروریات کو ذہن پر ہر وقت سوار رکھنا زندگی کے لیے دکھ بن جاتا ہے کہ ہم دکھی ہو جاتے ہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ آج کا دکھ آج کے لیے کافی ہے. اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے روزے کو منایا جاتا تھا، روزہ رکھا جاتا تھا. لیکن مسیحی روزہ جو ہے وہ روح میں قوت پانا ہے. وہ کیا ہے جی؟ روح میں قوت پانا. آپ اس کو دیکھیں، مسیحی روزہ حلیمی اور شخصی تقدیس کا باعث ہے. اگر آپ روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کے اندر حلیمی پیدا کرتا ہے اور شخصی تقدیس کا باعث ہوتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ اندرونی جتنے بھی انتشار ہیں ان میں یہ روک تھام کا باعث کرتا ہے، روک تھام کا باعث ہے یہ. اور یہ سب سے بڑی بات، اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، اسپرچولی روزہ رکھتے ہیں، صرف اپنے جسم کو دکھ نہیں دیتے، تو یہ مردہ کیفیت سے ہمیں راہ دلاتا ہے. جو مردہ کیفیت پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر اسے ہمیں کیا کرتا ہے؟ رہا کرا دیتا ہے. یہ ایسا روزہ ہے مسیحی روزہ. اور یاد رکھیں کہ یہ روح کی صفائی کرتا ہے. ہمارے روح کی صفائی کے لیے مسیحی روزہ رکھنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ دعا میں تقویت کا باعث ہے. جب آپ روزے کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو یہ تقویت کا باعث ہے. روزہ آسمان پر مال جمع کرنے کی تیاری بھی ہے. روزہ کیا ہے جی؟ آسمان پر مال جمع کرنے کی تیاری ہے. متی کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں 6 باب تو پھر 16ویں آیت سے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت، یعنی دکھاوے کی بات نہ ہو. اور اسی کو کرتے ہوئے یہاں پر آگے آتے ہیں 19ویں آیت میں، 6 باب کی متی کی انجیل 6 باب 19ویں آیت، اپنے واسطے زمین پر مال جمع. ہمیشہ اس پیسج کو روزے سے منسلک نہیں کیا جاتا. یہ کٹھے یہ پیسج کے ساتھ پیسج ہے اور بڑا اہم ہے. جب ہم اس کا سیاق و سباق کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ فائنینشیل جو ہمارا حصہ بچتا ہے روزے کے ساتھ، خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اس دنیاوی مال و دولت سے نکل کر ہماری سوچ کہاں پر آ جائے؟ ہماری سوچ خدا کی طرف آ جائے اور ہم غریبوں اور محتاجوں کو دینا شروع کر دیں. اور روزہ جو ہے آسمان پر مال جمع کرنے کی تیاری ہے. روزہ کیا ہے جی؟ آسمان پر جب آپ جو پیسے بچاتے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے، اس میں دولت مند ہونے یا غریب ہونے کی بات نہیں ہے. کتاب مقدس بیان کرتی ہے، یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ اس نادار بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. کتنا ڈالا؟ 2 دمڑیاں. اور یہاں پر دیکھیں روزہ جو ہے بدن کے چراغ یعنی آنکھ کو روشن کرتا ہے. انسان خدا کی باتوں پر دھیان دیتا ہے. یہ پیسیز کٹھے ہیں، ان کو روزے کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر یہ کلیئر کرتے جائیں گے، آپ کو کلیئرٹی آئے گی اس میں. متی کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں 6 باب جیسے آگے لکھا ہے، بدن کا چراغ 22ویں آیت سے. پھر اس کے بعد روزہ دنیا کی تاریکی کو جانچنے کا فضل بخشتا ہے. روزہ کیا کرتا ہے جی؟ دنیا جانچنے کا فضل بخشتا ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. اور پھر جیسے آپ آگے بڑھے، روزہ انسانوں کو 2 مالکوں کی خدمت کے رجحان سے بچا کر
ایک مالک یعنی خدا کی خدمت کے لیے قائل کرتا ہے۔ اس میں اگلی بات، روزہ ایمانداروں کو خدا پر بھروسہ رکھنے کے لیے قابلیت بخشتا ہے۔ روزہ راست بازی کے کاموں یعنی دعا خیرات جو ہے اس میں رہنمائی بخشتا ہے، اور روزے کا اجر اس لیے بہت بڑا ہے۔ یہ 6 باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ روزہ آسمان پر مال جمع کرنے کی تیاری ہے، روزہ بدن کے چراغ یعنی آنکھ کو روشن کرتا ہے، انسان خدا کی باتوں پر دھیان دیتا ہے۔ تیسری بات، روزہ دنیا کی تاریکی کو جانچنے کا فضل بخشتا ہے، روزہ انسانوں کو 2 مالکوں کی خدمت کے لیے رجحان سے بچا کر ایک مالک یعنی خدا کی خدمت کے لیے قائل کرتا ہے، روزہ ایماندار کو خدا پر بھروسہ رکھنے کے لیے قائلیت بخشتا ہے، اور پھر اس کے بعد راست بازی کے کاموں یعنی دعا اور خیرات میں لیڈ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے روزہ بڑا اہم ہے۔ روزہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسیح روزہ کیا ہے جی؟ تبدیل شدہ زندگی کا روحانی عمل ہے، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ رضا کرانہ طور پر ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ رضا کرانہ طور پر ہے، یہ جبرن نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رضا کرانہ طور پر ہے۔ تو آج خداوند آپ کو اس کلام کے چھوٹے حصے پر برکت دے اور توفیق دے کہ آپ اس پر عمل کریں اور ہم روزے کی حالت میں زندگی گزاریں۔ آمین۔